برداشت کے بعد اپنی بیگم کو ایک مرتبہ طلاق دی ہے، جس پر مجھے افسوس ہے، کیا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا اور بیگم سے رجوع کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ شدید برداشت کے بعد ایک دی ہے، اچھی بات ہے، ایک سے زیادہ نہیں دی۔ ایک سے زیادہ ایک وقت میں طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے چونکہ سری طلاق کا لفظ اگر استعمال کیا ہے تو رجوع کر لیں، بیگم سے بولتے میں نے رجوع کیا، بس اتنا کافی ہے، اور دو بندوں کو گواہ بھی بنا دیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو نا۔ اور پھر آئندہ زندگی پر 2 طلاقوں کا اختیار ہے، آئندہ زندگی میں کبھی ایک اور طلاق دے دی تو دوسری ہو جائے گی، پھر تیسری دے دی تو معاملہ کیا ہوگا؟ ختم۔ بار بار مسئلہ بتاتا ہوں، طلاق اکٹھی دی جائے یا وقفے وقفے سے دی جائے، ثواب اور گناہ میں تو فرق پڑتا ہے، لیکن طلاقیں واقع بہرحال ہوتی ہیں۔ کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے، نام لینے میں کوئی، اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے، مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے؟ مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں، جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا۔ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ وہ گویا قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے، یا امام شافعی کو یا کچھ اور تورات انجیل کو فالو۔ آج کل نا اسکالرز اس بات کا منجن بہت بیچ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، بھائی میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ یہ حنفی لوگ تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، آپ قرآن و سنت کو مانتے ہو، آپ کے جو متبعین ہیں وہ آپ کو مانتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کس کو مانتے ہو؟ قرآن و سنت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے متبعین ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور ابو حنیفہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتے تھے کیا؟ بھائی وہ بھی تو آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے تھے وہ، تو اس لیے آپ کو فالو کرنے کے بجائے کس کو فالو کیا جائے گا؟ ابو حنیفہ کو فالو کیا جائے گا، ان میں غلطی کا امکان کم ہے۔ یہ لوگ اپنی رائے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ عین قرآن سنت ہے، اور ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ بھائی وہ اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑا مشہور واقعہ آج کل بعض عرب علماء بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، کہ ایک عورت آئی امام مالک کسی مفتی کے پاس، افریقہ وغیرہ میں نا امام مالک کا فقہ زیادہ رائج ہے، تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب سے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے مسئلہ بتائیے۔ ان عالم نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ کیونکہ وہاں فقہ مالکی رائج ہے نا، لوگ فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں، جیسے یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو بعض اسکالر کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں یا قرآن و حدیث کے مطابق، تو ظاہر ہے آدمی فوراً کیا کہے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں بھائی۔ وہ عورت تھی ہوشیار، جب ان مفتی نے کہا نا کہ امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن و سنت، تو اس نے کہا امام مالک کا بتا دو۔ آپ کس کا بتا دو؟ امام مالک کا قول۔ اس نے کہا میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا امام مالک بھی قرآن و سنت کے مطابق قول پیش کرتے تھے، اور آپ بھی، آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت کہو گے اور اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ امام مالک تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے بھائی، ان میں غلطی کا امکان کیا ہے؟ کم ہے۔ آپ کو فالو کر رہے ہیں چند لوگ، امام مالک کو 1300 سال ایک بہت بڑے پورے بر اعظم نے، افریقہ جو ہے نا، افریقہ پورا ایک بر اعظم ہے، اس کے بیشتر ممالک امام مالک کو فالو کرتے رہے ہیں، تو ان کا قول سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ لوگ پیش کرتے ہیں جیسے امام مالک قرآن و سنت کے خلاف قول کرتے تھے، ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ بھائی وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق، آپ کی بھی کوشش یہی ہے، لیکن آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، ان میں غلطی کا امکان کم تھا۔ اور یہ جتنے قرآن و سنت کے نام پہ اپنے آپ کو فالو کروانے والے لوگ ہیں، ان کے اقوال میں اختلافات بہت ملیں گے، حالانکہ سب کا دعویٰ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت۔ مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔
مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے, اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے, میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی, لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت, بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے, وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں. ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے, ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے, عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی, اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے, سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے, کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے, وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے, تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی, سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی. تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے, وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے, وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے, اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں, انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو دونوں میں نماز پڑھنی, سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی, پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں, کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا, اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے, البانی یہ کہتے ہیں, البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی, البانی کو بھی, ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا, انہوں نے حدیث پیش کی من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف, یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے نا, البانی نے کیا کہا ہے, صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا, واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی, امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں, سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا, وہ جو مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو, البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں, اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا, وہ ایک دم چپ ہو گیا, خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے. ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا, تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے, اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے, وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو, کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں, اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں, حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو. اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا, تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا, البانی کے علاوہ 20 حوالے دے دیتے, محدثین نے فلاں نے اس کو صحیح کہا, فلاں نے صحیح کہا.
ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً, حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے, وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا تھا, اس پہ کلپ بنا دینا بھائی. ہمارے بہت سے کلپ ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں, دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے وہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے. تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے, تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے بات. مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا, یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف, تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا, کہ یہ ایسے ویسے. بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا, وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا, تو 3 کو 3 کر دیا تھا. ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ, نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین, یہ ہیں اصل. اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی, کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے, لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا, یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا, عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی, 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی, 3 ہوں گی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہیں, 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں, سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں, سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے, 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں, نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے, نبی کی مجلس میں, موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے, اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس اور اکرمہ. حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا یہ, ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے, جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے, کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے, وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, بھائی یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. او بھائی جان, ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہیں, باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں, اور آپ کو ان مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. تو وہ عورت کا قول یاد رہے گا, وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ مفتی نے کہا امام مالک کے قول پہ فتویٰ دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں. اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے. تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے, تو سمجھ لو